السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم دو خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ پاکستان نے ایک گیم چینجر انیشیٹو لیا ہے جی. ایران کے ذریعے ایران کو اجازت دی گئی ہے کہ تھرڈ کنٹری سے جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے امپورٹس کر سکے. اور وہ امپورٹس کا کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان کو نیا روٹ ملے گا سینٹرل ایشیا تک, پاکستان کی پورٹس آباد ہو جائیں گی اور ایران کو بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا فائدہ بھی ایران کو پاکستان نے پہنچایا ہے حالیہ دنوں میں, جو آج انٹرنیشنل میڈیا میں بتایا گیا کہ ایران نے جو انڈیا میں اپنے شپس بھیجے ہیں وہ اپنی کوسٹ کے ساتھ حگ کرتے کرتے, جو کہ انٹرنیشنل واٹر نہیں ہوتا, اپنے ملک کا ہی واٹر ہوتا ہے, اس کے گزارتے گزارتے انہیں پاکستان کا روٹ استعمال کیا اور اپنی ٹریڈ کو بچایا. تو کتنا لائف سیونگ ہیلپ پاکستان ایران کو پہنچا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. دوسرا ایشو ہے جو اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, وہ ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے بری مام کے علاقے میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں کمیونٹی لیڈر ہیں تنویر صاحب, وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور جو حکومت کا ایک کام ہوتا ہے کہ روزگار, اس کے ساتھ ساتھ شیلٹر دینا, وہ کس حد تک فیل ہوئی ہے کہ مطلب لوگوں کو ڈسپلیس کرنا, اور جو لیگل پوزیشن حکومت بتاتی ہے کہ جی ایکوائرڈ زمین ہے اس پر بھی ان کا موقف لیں گے. تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو ایران کے حوالے سے میڈیشن کی ایفرٹس تو ہو ہی رہی ہیں, اور ایک اب ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے, ملٹی کنٹریز انوالوڈ ہیں اس میں. سعودی عرب بھی ہے, پاکستان بھی ہے, روس بھی ہے, عمان بھی ہے اور قطر بھی ہے, جس کے ذریعے سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ ایک میگا ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے اور بہت جلد اس پہ سامنے آ جائے گی. چاہے اسلام آباد میں فوری طور پہ مذاکرات نہیں, ریڈ زون کھل گیا, لیکن یہ معاملہ تصفیہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہو رہی, مارکیٹس چل رہی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے آہستہ آہستہ. دوسری طرف جو بڑی آج نیوز وائرل ہے اور جو پوری دنیا میں بڑی ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے لیے بہت بڑی ہیلپ دی ہے دو طرح کی. ایک تو یہ کہ پاکستان نے گوادر پورٹ اور کراچی پورٹ کے ذریعے ایران کو اجازت دی کہ جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کو پورٹس کے ذریعے آپ ایران تک ہم پہنچا دیں گے. جو زمینی راستہ ہے ہماری گوادر سے صرف 100 کلومیٹر میں ایران کا بارڈر ہے, پھر ایران تک پہنچ جائیں گی. اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان آگے بھی سینٹرل ایشیا تک پہنچے گا. تو یہ بہت بڑی ایک گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہے. کوئی 3000 سے 4000 کنٹینرز ایران باؤنڈ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق, اور وہاں سے ان کو پہلے گوادر لایا جائے گا اور پھر ایران کے بارڈر سے ایران پہنچایا جائے گا. یہ ایران کے لیے اشیاء خور و نوش اور انتہائی ضروری اشیاء ہیں جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ایران تک نہیں پہنچ سکتی تھیں. مگر پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا کہ پاکستان کے یہ جو پورٹس ہیں یہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی, گوادر پورٹ بھی اور کراچی پورٹ بھی, اور کوریڈور پاکستان کے لیے سینٹرل ایشیا تک پاکستان کو ملے گا. باقی جو ممالک ہیں سینٹرل ایشیا کے, آپ کو پتہ ہے روس سے جو آزاد ہونے والی اسلامی ریاستیں ہیں, ان سب تک پاکستان کی رسائی ہوگی, اور افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے رسائی ہوگی پہلے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہیں, تعلقات خراب ہیں, ابھی تک آپریشن غضب للحق جاری ہے. اس وجہ سے اس کا الٹرنیٹ پاکستان نے ڈھونڈا ہے. اور پھر ایک برادر اسلامی ملک جو ایران ہے اس کو پاکستان نے ایک بہت وائٹل مدد دی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایران میں کچھ اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی بڑا میڈیٹر ہے, قابل بھروسہ نہیں, مگر آپ پاکستان کی دیکھیں کہ آپ ان کو لگاتار مدد دے رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ جن اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ سرکاری اکاؤنٹ نہیں ہے. جو سرکاری سطح پر ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان کی بے حد تعریف کی ہے, ان کے جو پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں انہوں نے پاکستان کی بہت بے حد تعریف کی ہے. تو اس لیے جو اکاؤنٹس کر رہے ہیں پروپیگنڈا اس کو اگنور کرنا چاہیے. جو دونوں ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں یہ مثالی ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی طرف سے ایک اور جو بڑی مدد آئی ہے, جو ان کے شپس اپنی سپلائی لے کے کہتے ہیں کہ ایران کے شپس جو ہے وہ تیل کی سپلائی لے کے انڈیا پہنچے ہیں, اور وہ پاکستان کا روٹ استعمال, پاکستان کی سمندری حدود استعمال کر کے پہنچے ہیں, کیونکہ اگر وہ باہر نکلتے انٹرنیشنل واٹرز میں تو ناکہ بندی تھی امریکہ کی. یہ بھی خبر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی وائٹل ہے کہ ایران کی بالکل ناکہ بندی ہوئی پڑی ہے, تو اس ناکہ بندی میں اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. ہمارے مہمان ہیں جی, اپنا تعارف بھی آپ کو خود ہی کروا بھی دیں گے, اور میرے بہت پرانے جاننے والے بھی ہیں, اور یہ متاثرین کے کمیونٹی لیڈر بھی ہیں جو اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. جی اپنا تعارف بھی بتا دیں ہمارے جاننے والوں کے لیے ذرا. میرا تعلق جو ہے نورپور شاہ بری مام سے ہے, تنویر حسین میرا نام ہے, اور وہاں پہ ایک نورپور شاہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, میں اس کا صدر بھی ہوں. اور آپ گورنمنٹ آفیسر بھی ریٹائرڈ ہیں, جی, جو ہمارا تعارف تو آپ سے وہ تھا. جی بالکل, سرکاری نوکری کی ہے, ایک بڑا طویل زمانہ گزرا ہے, اور میڈیا کو بھی ڈیل کرتا رہا ایک زمانے میں. تو بھارت وہ چونکہ آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن مشکل صورت, لیکن بے چینی کی زندگی ہوگی. یہ جو سی ڈی اے کہہ رہی ہے کہ جی
یہ ایکوائرڈ زمین تھی، یہ ناجائز قابضین ہے، ہم نے اس لیے ہٹایا ہے، اور یہ زمین ہماری تھی، یہاں پہ تو کوئی جو بنائیں گے وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ساری ایکوائرڈ زمین تھی، یہ انلیگل قابضین تھے، ہم ان کو ہٹا رہے ہیں، شور کیوں مچ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت. ایک تو جن لوگوں نے باہر سے آ کے زمین پہ قبضہ کیا، مکان بنائے، ان کو تو آپ انکروچر کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اسلام آباد بننے سے پہلے لوگ رہ رہے تھے ان کو تو آپ انکروچر نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو سن آف سائل ہے. اچھا، نورپور شاہ کی 17,100 سے زیادہ جو ہے زمین ایکوائر کی ہے، اس میں 8,500 زمین جو ہے مدار حضرت بریمام کی جو سجادہ نشین ہیں وہ اس زمین کے جدی وارث ہیں. اچھا، اس کی پیمنٹ ابھی تک سی ڈی اے نے اس کی تقسیم نہیں ہو سکی تھی اور پیمنٹ بنی نہیں، نہ یہ دے سکیں. تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جب آدھی زمین کی پیمنٹ آپ نے ادا ہی نہیں کی، آپ ان کو کس طرح کہہ رہے ہیں کہ انکروچرز ہیں یا یہ غیر قانونی طور پہ؟ یعنی آپ نے ان سے ایکوائر لیگلی لی نہیں ہے، لیگلی آپ نے ہمیں پیمنٹ ہی نہیں کی نا. اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں، میں نے مختلف حوالوں سے کہا کہ سی ڈی اے کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایکچوئل پکچر دی ہی نہیں. انہوں نے تو سمپل کہا جی ایکوائرڈ ایریا ان کی پیمنٹ ہو گئی ہے. اچھا، کمپنسیشن میں شامل یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہے ایک ریہیبلیٹیشن ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہم نے ان کو 4 کنال کے بدلے پنجاب میں زمین دی، یہ مفت نہیں دی، یہ تو پیسوں سے دی تھی. اور جب 60 کے زمانے میں آپ پنجاب کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ بالکل ایک بیابان تھا اور کوئی مطلب آباد زمینیں نہیں تھیں، یہ ٹیلے تھے جن کو ان کو کہا گیا، اور یہ لوگ تھے پہاڑ کے علاقے کے رہنے والے، یہ اس انوائرمنٹ میں سروائیو ہی نہیں کر سکے. دیکھیں نا، آپ بینیفٹ جو دیتے ہیں اس کی فیزیبلٹی تو ہونی چاہیے. کیا یہ فیزیبل ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے بھی صحیح. اب یہ لوگ تو ایسی فصلیں بھی نہیں کاشت کرتے ہیں، نہ کپاس. اچھا، پھر جو پیسے دیے وہ چند 100 روپے تھے. اب یہ ملتان گئے، زمین کا الاٹمنٹ کروائے، پیسے ختم ہو کے بیٹھ گئے. ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے نا، تھوڑی تھوڑی زمین. اور دوسرا یہ تھا کہ جس کی اگر انہوں نے گھر جو ہے 1,000 اسکوائر فٹ سے کم ایکوائر کیا، اس کو کہا کہ آپ کو پلاٹ نہیں دیں گے. اچھا، اب وہ بے گھر کر دیا آپ نے نا. ان کو کہا جی ادھر جا کے زمینیں لیں. اس میں صرف چند لوگ جن کے پاس مالی وسائل تھے وہ ملتان یا جا کے سروائیو کر سکے، میجورٹی کر ہی نہیں سکی. پھر سی ڈی اے میں ابھی خود جو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں 10 لاکھ روپے کے بغیر کام نہیں ہوتا. ان کے پاس کہاں سے پیسے آئے تھے کہ یہ رشوت دے کے یہ سارے کام کرواتے، اپنے نام کرواتے، جو لیگل ساری لیکن ان پڑھ لوگ تھے. ان کو کیا پتا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے؟ زمینداری تو تھی ہی نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا الاٹمنٹ کرانے کا. تو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا، اور ان کا جو ایسٹ تھا وہ سارا ضائع ہو گیا کرائے میں، وہاں رکنے میں، اور کوئی پٹواری کھا گئے. اور فائنل ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ اپ پراپرٹی کے اگینسٹ ان کو پلاٹ جو ہیں دینے تھے. انہوں نے خود چونکہ اس علاقے کے کلچر، لوگوں کے ایک جنریشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لینگویج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، طرز زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ماڈل ولیج کا کنسیپٹ دیا کہ جی ہم ان کو جو گرین ایریا میں یا نیشنل پارک ایریا کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو یہیں پہ آباد کر کے اس کو کنفائن کر دیں گے، پروٹیکٹ کر دیں گے. اب سی ڈی اے نے خود 7 فیصلوں میں ہمیں یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ آپ ادھر ہی رکیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ آبادی رکھیں گے ہم، اور آپ کو ماڈل ولیج کی صورت میں آباد کریں گے. اب اچانک جو ہے ایک محسن نقوی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہاں پہ مینہٹن اور شنگھائی کا کوئی مکسچر کر کے ایک نیا شہر آباد کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ہائیلی، یہ جو زلزلے کا ہائی رسک زون میں آتا ہے. اچھا، اور یہاں پہ اگر ہائی رائز بلڈنگیں بنیں گی تو یہاں کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اسلام آباد کا، جو ایٹماسفیئر ہے وہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا. جو ایک تھوڑا سا ایک شیلڈ ہے آپ کے اسلام آباد کے ساتھ، اتنی آبادی بڑھ گئی ہے، 22 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، تھوڑا سا انوائرمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا. اگر اپر ہائی رائز بلڈنگ بنے گی، اے سی چلیں گے، گاڑیاں آئیں گی، ہوٹل بنیں گے، تو پھر تو اس کی گارنٹی تو تباہ و برباد ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے جو ماحولیات والے ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بریمام کی مقامی آبادی ہے اس کے بارے میں عدالت نے کے سامنے انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے، اور اس عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پہ ماڈل ولیج بنا کے آپ ان کو رہائشی سہولیات دیں. ریہیبلیٹیشن اصل ایشو ہے، کمپنسیشن میں ریہیبلیٹیشن کو یہ مائنس کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے. ابھی آپ نے مثال بھی کہیں دی تھی مجھ سے پہلے بات کرتے ہوئے کہ داسو ڈیم والوں کو انہوں نے کمپنسیشن بھی دی اور گھر بھی بنا کے دیے، پلاٹ بھی دیے، ان کو رہنے کی جگہ، کوئی جگہ رہ سکے. انہوں نے گھر نہیں دیے، کوئی جگہ نہیں دی. سے جن لوگوں کو آپ نے، اچھا جو ملا نوری باغ میں انہوں نے 14 تاریخ کو اچانک صبح جا کے آپریشن کیا اور
2 دن کے اندر تقریباً 200 کے قریب انہوں نے گھر مسمار کر دیے. لوگوں کا سامان اندر پڑا ہوا تھا. لوگوں کو جو ہے نا بیمار ہو گئی ہیں فیملیاں, عورتیں بیمار ہو گئی, اتنا اچانک اٹیک کیا انہوں نے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے پولیس کے ذریعے کارڈن آف کیا, کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یہ مکان سے فوراً سامان نکالیں, اور انہوں نے سارا سامان نہیں نکلنے دیا, اور اوپر سے انہوں نے مکان چھت گرائے. چھت کا جو میٹیریل جو دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ ٹیارنے وغیرہ ہوتی ہیں چونکہ لوگ اتار کے بیچ لیتے ہیں یا کہیں اور جا کے بنائیں, وہ سارے کا سارا انہوں نے بلڈوز کیا. پھر اس کو مکس اپ کیا اور اس کے بعد یہ ڈمپروں میں لے کر چلے گئے, یعنی ان کو ملبہ تک نہیں دیا, لوٹا گیا ان کو. موبائل فون جو ہیں وہاں ایک فیملی کے, یہ ڈاکٹر انم فاطمہ 7 موبائل فون جو ہے وہ ثاقب مجھے بتا رہا تھا, میرا فون اور 7 موبائل فون یہ ہم سے لے کر چھین کر چلی گئی ہیں. شناختی کارڈ یہ لے کر چلی جاتی ہیں, اور یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ مجھے کوئی لکھ کر دیں, اس کے بدلے میں یہ ایسا کرتے ہیں, یہ جو لوگ بتاتے ہیں. اچھا, میں ویسے ڈاکٹر انم فاطمہ کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں اور ڈی ایم اے والے, تو ان کا موقف کل ہم پیش کر دیں گے ان کے لیے بھی, کہ ان کی طرف سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ہائی ہینڈیڈنس نہیں کر رہے, جو میری پہلے بات ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایکوائرڈ زمین ہے, وہی جو پہلے بات کی گئی. ایکوائرڈ زمین ہے, میں نے کہہ رہا ہوں ایکوائرڈ زمین ہے. ہائی کورٹ کے جج نے ان سے کہا کہ اگر کوئی انلیگل کنسٹرکشن بھی ہے نا, اس کا لا موجود ہے, اس لا کے بغیر آپ نہیں گرا سکتے. یہ مجھے بتائیں کہ نورپور شاہ میں انہوں نے کسی کو کوئی لیگل کوئی نوٹس دیا ہے, کوئی اخبار نوٹس کے بغیر نوٹس کے اچانک آئے؟ دیکھیں نا, اچھا وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی دفعہ نوٹس بھی دیے. نہیں, یہ کہیں بھی کوئی دیکھیں نا, آپ کے سامنے لے آئے, اخبار میں کٹنگ لے آئے, کسی شخص کو دیا ہو, یعنی کہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور اچانک آئے, اور پہلے صبح لوگ ناشتہ کر رہے تھے, کچھ دن 10 بجے کے قریب آ کے انہوں نے کارڈن آف کیا. اس کے بعد لوگوں سے کہا جی مشینیں آ کے کھڑی کر دیں, اور ان سے کہا سامان نکالیں. اب فوری طور پہ اب انہوں نے کہا جی ہم کیسے نکال سکتے ہیں پورا گھر کا. انہوں نے کہا آپ کو چند گھنٹے نکالیں نہیں تو ہم گرائیں گے. اور فزیکلی یہ ہوا, وہاں پہ ایک تنویر ہے, ملک تنویر اس کا فرنیچر نہیں نکال نہیں سکا تھا, وہ پیشنٹ تھا شوگر کا, اس کی فیملی تھی, مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکا. اور اسی طرح کے بے شمار ہے, آپ آن سپاٹ جا کے دیکھیں اندر سے سامان برآمد ہوگا. یعنی سب لوگوں کا کروڑوں ارب روپے کا انہوں نے نقصان کیا. چلیں یہ تو واقعی بڑا نقصان ہوا. آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کورٹس میں جائیں گے, کیا کریں گے؟ اس سارے عمل میں یہ سارے لوگ اب تیار ہو رہے ہیں کہ یہ عدالتوں میں اپنے ڈیمیجز کے لیے جائیں گے. کوئی نوٹس ان کو نہیں دیا گیا. اس جگہ کے حوالے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف چل رہی ہے کہ پہلے بھی عدالت کے فیصلے کی موجودگی میں انہوں نے جا کے مکان گرائے ہیں. عدالت کا احترام نہیں کرتے ہیں. جب عدالت نے کھنچائی کی تو تب پیچھے ہٹے ہیں. اب یہ جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگوں کے مکان گرائے جا رہے ہیں, یہ غیر قانونی طور پہ بنائے رہے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ جن لوگوں کے مکان گرائے ان میں وہ سے زیادہ نشین فیملیوں کے لوگ ہیں جن کے 8,500 کنال کی پیمنٹ ان کے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہے. 2,40,000 روپیہ اس زمانے کا ہے, اور اس زمانے میں 10 روپے کنال کے حساب سے یہ پیسے بنتے ہیں. تو یہ شاملات کا ابھی تقسیم ہونی ہے, اور اس کے پھر نئی اسیسمنٹ ہونی ہے, اور اس کے مطابق پیمنٹ ہونی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھئی آپ نے ایکوائر کر لیا ہے, بالکل ایکوائر ہو شدہ ہے, یہ بات اس میں دوسری نہیں ہے. اچھا, لیکن لوگوں کے رائٹس کیا ہیں؟ اب 60 سال بعد جو آپ کس طریقے سے کسی کو گھر, آپ کے خیال میں کیا بہتر طریقہ تھا, کرنا کیا چاہیے تھا؟ بہتر یہ تھا گھر بنا کے دے دیتے. دیکھیں پہلی بات ہے, عدالت نے کہا ہے کہ وہاں پہلے سروے کرتے, سروے کر کے لوگوں کی ہر چیز, گھروں کو آئیڈینٹیفائی کرتے, انکروچمنٹ الگ کرتے, جو متاثرین ان کے گھر الگ کرتے. اس کے بعد میں نے ان کو ایک ڈیزائن بریف دیا ہے کہ اس ڈیزائن بریف کے مطابق آپ اس کا لے آؤٹ پلان تیار کریں, اور مقامی لوگوں کا سب سے پہلے آپ سروے کریں. جب تک آپ سروے نہیں کریں گے مکانوں سے تو کچھ نہیں آپ کو ہوتا. اور اس میں عدالت نے کہا ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ ایک مقامی کمیٹی کے ساتھ مل کے پورا ایک سروے کریں. اس سروے کی رپورٹ کی روشنی میں آپ جا کے وہاں پہ آپریشن کریں. لیکن اس عدالت کے فیصلے کے باوجود انہوں نے جا کے یہ آپریشن شروع کر دیا. اور انسانی المیہ بھی کوئی جنم لے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے, مجھے آپ بتائیں, جس آدمی کے پاس, آپ اس گھروں کو پہلے دیکھ لیں کہ جس کا گھر 2 کمروں کا گھر تھا, آپ جب اس کو دیکھ لیں کہ اس کی حالت کیا ہے, کہ یہ 2 کمروں کا گھر, پرانا سا گھر ہے, اور آباؤ جات سے وہ بیچارہ رہ رہے. اگر اس کو آپ گرا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے یہ سب دیکھیں نا, اگر CDA کا لا یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے یہ ہم نے زمین خالی کروانی ہے, تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین سپریم ہے یا CDA کا لا سپریم ہے؟ آئین کہتا ہے کہ آپ کسی کو بغیر متبادل جگہ دیے بغیر شیلٹر نہیں, اس کا چھت نہیں چھین سکتے. اگر نہیں ہے تو آپ چھت فراہم کریں. حکومتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں. آپ ان لوگوں سے آپ نے ہزاروں ارب روپیہ
جو ٹیکس لیا ہے سرکولر ڈیٹ پے کرنے کے لیے، آئی پی پیز کے جو غلط فیصلے اس ملک میں ہوئے جنہوں نے پورے ملک کی چولہے ہلا کے رکھ دیے ہیں، ان غریب لوگوں کے پیسوں سے آپ آئی پی پیز کے بل دے رہے ہیں تو 2-4 ارب روپیہ ان کو دے دیتے جن کو آپ نے بے سر و سامانی کے عالم میں نکال دیا. اور انسانی المیہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک شخص تھا، اس وجہ سے کہ یہاں سے اس کو جس طریقے سے نکالا گیا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ایک دفعہ وہ دوسرا ہوا اور کوئی 10 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی بھی ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ کومے میں بعض لوگ پڑے ہوئے ہیں. خاتون کا بھی سنا تھا، خاتون میں جو ہے وہ جس دن اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور اس کے ساتھ ایک اس کا گھر تھا، اور انہوں نے جا کے اس کو فوری انہوں نے جا کے اچانک کہا جی نکالیں سامان، اور اس کے بعد گرا دیا اور اسی لمحے اس کو بلڈ پریشر شوٹ کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی، زمین پہ جا کے گری پڑی. تو بے شمار اس طرح کے لوگ ہیں جن کی نیندیں اڑ گئی ہیں، بچے اسکولوں سے باہر پڑے ہوئے ہیں. آپ کہاں پہ اسکول کہاں پہ ہیں، گھر ان کا ہے نہیں ہے. اب یہ لوگ کدھر گئے ہیں جو جن کو ڈسپلیس کیا گیا؟ پیسے ہی نہیں، لوگ رو رہے ہیں. آپ فزیکلی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا کیا تھا، انسانیت کا تو اس میں کہیں بھی نام ہے. اب ضرورت چونکہ اس کو بیچنے کی آ گئی ہے، زمین کی بھوک بڑھ گئی ہے، انسانوں کی جو ہے قیمت وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے. میری پارلیمنٹ کے ممبران کی سے گزارش ہے حکومت سے، صدر سے، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش ہے کہ یہ اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں، آباء و اجداد سے، انہوں نے اپنی زمینیں دی ہیں، ایک قربانی دی ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، آپ نے زبردستی آپ نے لی، ان سے چھین کے لیے قانون کے تحت. اور اس زمانے میں جب آپ نے زمینیں دی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر جو جہاں پہ ریٹ لگایا گیا ہے 16 روپے کنال، یہ لوگ پنڈی میں جا کے کس طرح 1000 روپے کنال کی جگہ لے سکتے تھے؟ مجھے بتائیں نا. 6.5 کنال زمین جو ہے نا ایوریج کاسٹ نکالے نا تو 6.5 کنال زمین کے پیسے بنتے ہیں 1700 روپیہ. تو انہوں نے جو I-9 میں اس وقت پلاٹ آفر کیا تھا 1708 روپے کا تھا. یعنی یہاں پہ 6.5 کنال زمین بیچنے کے بعد آپ CDA سے 5 مرلے کا پلاٹ لینے کے قابل ہوتے تھے. تو جن کے پاس 6 کنال نہیں تھی وہ کہاں جاتے؟ اور ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ماڈل ولیج جنہیں ہم بنا رہے ہیں، ماڈل ولیج میں اس وقت تقریباً 600 کے قریب متاثرین اس وقت تھے، اس وقت 600 کے قریب تھے. اور وہاں پہ 26 پلاٹ ہیں جس میں جنرل کوٹے کے صحافیوں کے پلاٹ ہیں اور مختلف لوگوں کے، مقامی 4-5 لوگوں کے پلاٹ ہیں. کہتے ہیں یہ ہم نے متاثرین کو بحال ان کو سیٹل کر نہیں سیٹل کیا آپ نے. عدالت میں خود جو جواب دیا ہے اس میں وہ لسٹ دیکھیں متاثرین کی وہ کتنی ہے. تو خدا کے لیے حکومت جو ہے یک طرفہ جو ہے نا وہ CD کے ایک رپورٹ کے اوپر جو ہے جو کرپٹ محکمہ ہے، جس کی خود منسٹر گواہی دے رہا ہے کہ یہ کرپٹ محکمہ ہے، اس کی کرپٹ آدمی کی جو انفارمیشن پہ آپ ان لوگوں کو گھروں سے نکال لیں جو چیخ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات بیٹھیں، پارلیمنٹ سے کوئی کمیٹی بنا کے بھیجیں، سینیٹرز کو بھیجیں، MNAs کو بھیجیں، بات کریں، ہماری بات سنیں. میں ڈاکومنٹ ہم تو اسلام آباد کے MNA سے نہیں آپ نے یہ معاملہ اٹھایا؟ ان کے بات کی، ان کہہ رہے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. جس سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں. میں نے چیف آف ایئر مارشل صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ جی آپ کا اگر نام استعمال کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو، ہاں میں نے کہا ہے میں نے ان کو لیٹر لکھا ہے، میں نے پورا ریکارڈ بھیجا ہے کہ خدا کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا نام اگر ہر آدمی کہہ رہا ہے جی اوپر سے حکم ہے، بڑوں کا حکم ہے، تو کون ہے بڑے؟ پھر تو کم از کم خدا کے لیے ان لوگوں کا چلے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے آپ کی بات پہنچا رہے ہیں. اور میرا اور بات یہ ہے کہ ترقی کے تو کوئی بھی مخالف نہیں ہے، ترقی ہوتی ہے، سارے ملکوں نے ترقی کی ہے، آگے بڑھیں. لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کا ایک انسانی المیہ کو سمجھ کر یا انسانی ضرورتوں کو سمجھ کے ان کو مناسب کمپنسیشن دے کے کوئی رہائش دینا حکومت کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر وہاں پہ اتنی ہائی رائز بلڈنگ بننی ہے، شنگھائی ٹائپ آپ نے بنانی ہے، اس پہ اربوں روپے لگنے ہیں، تو تھوڑے سے پیسے لگا کے ان لوگوں کو چھت دے دی جاتی، اچھے طریقے سے کمپنسیٹ کر کے وہاں سے ہٹا دیا جاتا، کیونکہ یہ اپنی پاکستانی شہری ہیں، نادرا کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، کسی باہر کے ملک کے بھی نہیں ہیں، اور لوکل ہیں جو اسلام آباد بننے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے ابھی بھی جو آپ نے خط بھی لکھا ہے، جو بات بھی کی گئی ہے، تو حکومت سمجھے گی. کہتے ہیں کہ جناب بیٹھیں، بات کریں، ساری چیزیں سامنے لیں، لوگوں کو ٹائم دیں. ہم نے کہا جی ہم شفٹ ہم خالی کروا کے دیتے ہیں، آپ بیٹھیں بات کریں، لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے، لوگوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں نہ نکالیں، یہ مر جائیں گے لوگ. یہ بات جو ہے یہ اس پہ کم از کم اثر ہونا چاہیے اور اس بات کی سنوائی ہونی چاہیے. تو امید ہے کہ ان کی سنوائی ہوگی اور پاکستان کے ہر شہری کو وہ عزت اور وہ چھت اور وہ سب کچھ ملے گا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا ساتھ.